وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس آیت کے تحت مفسرین بڑے بڑے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساجدین سے ہوتا ہوا دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے تھے، کوئی اللہ کے نافرمان نہیں تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، کوئی عدول حکمی کرنے والے نہیں تھے، سب رب کے وحدانیت کے قائل تھے، سب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ ایسے سجدہ کرنے والے، سجدہ کرنے والیوں سے ہوتا ہوا میں دنیا میں آیا ہوں، حضور تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، مختلف انبیاء کے تذکرے کر رہے ہیں۔ صحابہ نے، کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ حضور کریم علیہ السلام اور صحابہ کی جھومٹ میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یقیناً اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور مجھ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ ہر ایک کو ایک ایک صفت سے خاص کیا، صفت کلام سے خاص کیا، کسی کو خلت کی صفت سے خاص کیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ تمام دوسرے افراد پر فوقیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب وہ ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے۔ تمام مخلوق محب ہے، اللہ محبوب ہے، اور تمام مخلوق یہ چاہتی ہے، انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے، عاجلت الیک ربی لترضا، اے بار الہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اس وجہ سے ہے تو راضی ہو جائے، تو ہمارے سے خوش ہو جائے، تیری رضا کے خاطر ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ محب تھے، اللہ کے چاہنے والے تھے۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب کو فکر ہے رب کو راضی کرنے کی، رب یہ فکر میں لگا ہوا ہے میرا محبوب کس سے راضی ہونے والا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قربان ہو جائیے ایسی ذات بابرکت پر۔ ارے ایسی ذات سے محبت نہیں تو کس سے محبت کریں گے؟ تو دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے وصال فرمانے تک امتی کہتا رہا، امت کی فکر رہی۔ ہم اگر چند مخصوص موقعوں پر حضور کے تذکرے کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر سانپ لوٹ رہے ہیں، تمہارے سینوں پر افسوس ہے تمہارے ایمان پر، ایمان کی خبر لو۔ ایسا نبی پیدا ہوتے ہی روایتوں میں کیا آتا ہے؟ انگلی سے اشارہ فرما کر اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہے حضور نے، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیا، اپنی رسالت کی گواہی دیا۔ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ وحدانیت اور رسالت کے بعد ربی حبلی امتی، اے میں بار الہ میری امت کو معاف فرمانا، میری امت پر رحم فرمانا۔ جس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے چرچے ہم کر رہے ہیں اور جن کے تذکرے ہم کر رہے ہیں، ان کے چرچوں پر تم اعتراض کرتے ہو۔ ارے کیسے تم بے وفائی کر رہے ہو؟
کیسے احسان فراموش ہو. اپنی ولادت کے وقت میں جو تمہیں نہیں بولا ان کی ولادت کے وقت میں تم انہیں بول رہے ہو. یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے، جن کی وجہ سے یہ عالم ظلمات اور اندھیروں سے چھٹ کر روشنیوں کا منبع اور مخزن بن گیا. کفر کی اندھیری دور ہوئی، شرک کی اندھیری دور ہوئی، ایمان کا اجالا جس نے دیا. کیا ایسی ذات بابرکت کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار کرنا تمہارے لیے گوارا نہیں؟ اسی بات کو شاعر نے کیا کہا کہ اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور میرے آقا کی، کس کو کہہ رہے ہیں شاعر؟ ان ظالموں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو نہ مان کر احسان فراموشی کر رہے ہیں. ایمان ملا، قرآن ملا، فرقان ملا، رحمان ملا، جن کی وجہ سے ان کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے اور میرے آقا کے تم پر عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کلمہ جس کی بدولت تم کو نصیب ہوا، اگر اور کوئی دوسرے وجہ نہیں ہے اظہار خوشی کی، صرف ایک وجہ سے تم کو اظہار خوشی کرنا چاہیے تھا کہ جس کی نسبت سے ہم کو ایمان ملا تھا. اگر اور وجہ اگر نہ بھی ہو، اللہ کے رسول کو تم اللہ کا فضل نہ مانتے ہو، اللہ کی نعمت نہ مانتے ہو، اللہ کی رحمت نہ مانتے ہو، یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کس کی وجہ سے ملا تھا. یہ ایک وجہ تمہارے لیے خوشی منانے کے لیے کافی. سبحان اللہ. اب یہاں اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے کیا خوشی منائی، کیا انہوں نے میلاد کے تذکرے کیے، حضور کی آمد کے سلسلے میں اوصاف بیان کیے. یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احوال کو دیکھیے، احادیث شریفہ کو دیکھیے. وہ تو دن رات حضور کے گن گایا کرتے تھے. ان کو یہ مخصوص مہینہ، مخصوص یوم یا مخصوص دن، مخصوص وقت ان کے لیے مقرر کرنے کی نوبت ہی نہیں تھی. ارے وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے حضور کے گن گایا کرتے تھے. ایک لمحے کے لیے حضور نظروں سے اوجھل ہو جاتے، نہ گھر میں دل لگ رہا ہے، نہ بیوی بچوں میں دل لگ رہا ہے. صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جن کا حضور کا تذکرہ، جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، حضور کے محاسن جن کے لیے ہمیشہ ان کے زبان پر جاری رہتے تھے، حضور کے محاسن کو بیان کرتے. حضور کے یہ روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ حضور کے آپ کے جمال کے تذکرے بھی صحابہ کرام فرمایا کرتے اور حضور کے جمال مبارک کے، رخ انور کے، رخ زیبا کے، حضور کے مکھڑے کے اور حضور کے رخ انور کے مختلف آپ کے نورانی اعضاء کے تذکرے کرتے. آنکھیں مبارک کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، لبھائے مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے. مسکراتے تو تمام گھر اجالے سے منور ہو جاتا، اور جب ہنستے تو دانتوں کے درمیان میں سے ایسی نور کی شعاع نکلتی کہ سامنے بہت پہاڑ میں رہتا تو چمکنے لگتا تھا. یہ صحابہ کرام تو دن رات حضور کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور کے گن گا رہے ہیں، محاسن بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے محدثین نے بھی اپنے کتابوں میں ایک الگ سے حصہ رکھا ہے، شمائل کہتے ہیں اس کو. اس کے معنی ہیں حضور کے جسم مبارک کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کی قد و قامت کا ذکر، آپ کی چال و رفتار کا ذکر، آپ کے جسم مبارک کا ذکر.
یہ تمام جسم مبارک کے حوال کے ذکر کرنے کو شمائل کہا جاتا ہے. اور محدثین نے چنانچہ ترمذی شریف میں تو ایک باضابطہ ایک بڑا 40 صفحے 50 صفحے کے قریب میں ایک باب آپ نے رکھا شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر حضور کے یہ جمال کے تذکرے اس کے اندر کیے جاتے ہیں. غور فرمائیے. اب اعتراض کرتے ہیں حضور کے اقوال سے بحث کرو, حضور کے اعمال سے بحث کرو, حضور کیا عمل کیا کرتے تھے, حضور کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے. ارے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات بابرکت کا ایک اپنے انداز میں اپنے حسب مقدور پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس سراپا اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے تو اکثر لوگوں کے تصور میں رہے گا. قول پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا, عمل پر بھی عمل کرنا آسان ہوگا. کسی کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے اس کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے غزل میں, اشعار میں, گانوں میں محبوبہ کی تعریف میں اس کی کبھی ناک کی تعریف کرتا ہے, اس کی گردن کی تعریف کرتا ہے, اس کے چہرے کی تعریف کرتا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ وہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے. یہ حقیقی محبت ہے. وہ محبت تمہیں اندھا کرنے والی ہے. دنیا کی محبت, دنیا کے محبوبوں سے محبت کرنا. والشعراء یتبعهم الغاوون, شعراء سرکش لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں, اپنے شعر و شاعری کے عروج میں آ کر کیا کیا نہیں اپنے محبوبہ کو وقت دیتے ہیں. ارے وہ مجازی محبت اور عشق کا یہ عالم ہے جو محبت تمہیں فائدہ نہیں نقصان پہنچانے والی ہے. اور یہ محبت حقیقی محبت ہے. یہ عشق حقیقی عشق ہے. یہ عشق و محبت حضور کے جمال زیبا کا ذکر کریں گے تو اس کی وجہ سے تمہارے دل کی دنیا بھی روشن ہوگی, تمہارا ظاہر بھی روشن ہوگا, تمہارا باطن بھی روشن ہوگا. علماء نے کیا لکھا؟ حضور کے میلاد کے تذکرے جہاں کیے جاتے ہیں وہاں پر اگر اللہ کا عذاب بھی آنے کا اللہ نے طے کر لیا ہوتا ہے تو اللہ وہاں کے عذاب سے بھی ٹال دیتا ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا, دیوبندیوں کے بڑے امام ہیں, انہوں نے کہا کہ میلاد, پہلے تو ایک بات یہ کہ میلاد کو منانے کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں کہ یقیناً میلاد منانا حضور کی محبت میں فرحت اور خوشی کا اظہار کرنا یہ امتی کے لیے رائے گاہ نہیں جائے گا. اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں اجر و ثواب یقیناً ملے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب. اور پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا تذکرہ کا یہ اعجاز ہے, معجزانہ شان ہے حضور کے میلاد کے تذکرے کی کہ ہمارے یہاں پر خاص سالی پڑ گئی تھی, لوگ بھوکے مر رہے تھے, کھانے کو کھانا نہیں تھا, پینے کو پانی نہیں تھا. اس ایام میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت پر ایک کتاب لکھنی شروع کی اور میلاد کے تذکرے میں نے کرنا شروع کیا. تو لکھتے ہیں کہ جس روز میں وہ تذکرے لکھتا تو کسی بھی جگہ پر کوئی موت واقع ہونے کی خبر نہیں آتی, اور ابتدا میں اس کو یہ ایک عمدن نہیں بلکہ ایک انجانی طور پر ایسا ہو رہا ہے میں نے یہ سمجھا. لیکن پھر میں نے جب کسی دن ناغہ کیا تو سننے میں آئی کہ فلاں جگہ اتنے اموات واقع ہوئی,
اتنے خاص سالی کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لازم کر لیا کہ یہ خاص سالی جب تک دور نہیں ہوگی حضور کے روزانہ میلاد کے تذکرے لکھتا رہوں گا، تاکہ اس کے تذکرے کی وجہ سے خاص سالی بھی دور ہو جائے اور لوگوں کی اموات بھی کم